أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد سرا ہے سنبل و ریحاں انجم و ماؤ مہر تاباں شمع شبستاں صبح درخشاں جن و ملائک انسان حیواں. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحن گلستاں کی ہریالی پتا پتا ڈالی ڈالی کمری و بلبل گلچی مالی سب کے لبوں پر ذکر جمالی. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آندھی بارش بجلی بادل دریا صحرا گلشن جنگل پھول کلی پھل غنچہ کو پل نغمہ سرائے ہر دم ہر پل. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حمد و ثنا فقر و سلطانی حاضر و غائب باقی و فانی قول و عمل الفاظ معانی آگ ہوا اور مٹی پانی. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شبلی رازی حافظ و جامی ہندی و ترکی مصری و شامی بے کس و عاجز نام گرامی سب کے لبوں پر ذکر دعامی. اللہ اللہ سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بزم ہے اس کی بزم ہستی، اس کی بلندی اس کی پستی، دین ہے اس کی کیف و مستی، ذکر ہے اس کا بستی بستی. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتی ہے یہ پھولوں کی ندا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ندا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ندا اللہ اللہ. اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ. بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ. پروت کی قطاروں کی ندا اللہ 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 اللہ. وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان، وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان، وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان. قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ. شبنم گری جو پھولوں پر پڑتی ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پر پڑتی ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پر پڑتی ہوئی ثنا. بلبل نے چہک کر یہ کہا اللہ 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 اللہ. جب نزا کے عالم میں ہم مولائے اجاگر، جب نزا کے عالم میں ہم مولائے اجاگر، جب نزا کے عالم میں ہم مولائے اجاگر. پھر دے زباں ہو ذکر تیرا اللہ 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 اللہ. السلام علیکم. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. خیر البشر وہ خیر الورا وہ ہم سب کے رہنما وہ، اسوہ انہی کی راہ عمل ہے، زندگی ہے چراغ. ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. عفو و عطا و لطف و عنایت ان کی ذات میں غایت. رب جس کی تعریف میں کہہ دے انک لعلی خلق عظیم. ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں
ذکر ہے ان کا بستی بستی، جھوم اٹھی ہے محفل ہستی، دے کر دنیا بھر کی دولت، مل جائے گر ان کی محبت، ہم سب بھیجے ہیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ السلام علیکم۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، 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 ہے بت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، تو چوم لے تلووں کو ان کافوری ہونٹوں سے، تو چوم لے تلووں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا، محبوب نہ غم کرنا سر
रंग बदला ज़माने का, आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबउल इस्तफ़ा सय्यिदुल अंबिया मिशालुन फिल वफ़ा काना फी अत्फ़िही लिल्यतामा दिफ़ा। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबउल इस्तफ़ा सय्यिदुल अंबिया मिशालुन फिल वफ़ा काना फी अत्फ़िही लिल्यतामा दिफ़ा। हन्ना क़ल्बी लहू फ़ाज़ा शौक़न इलैहि लैसा अर्जू सिवा शरबतम मिन यदैहि। अस्सलातु अलैहि वस्सलामु अलैहि, अस्सलातु अलैहि वस्सलामु अलैहि, अस्सलातु अलैहि वस्सलामु अलैहि। काना मिन अफ़्विही हिना हानल लिक़ा क़ाला फ़लतज़हबू अंतुमुत तुलक़ा। सय्यिदुन फिल करम क़िम्मतुन फिल अता। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबउल इस्तफ़ा सय्यिदुल अंबिया मिशालुन फिल वफ़ा काना फी अत्फ़िही लिल्यतामा दिफ़ा। हन्ना क़ल्बी लहू फ़ाज़ा शौक़न इलैहि लैसा अर्जू सिवा शरबतम मिन यदैहि। अस्सलातु अलैहि वस्सलामु अलैहि, अस्सलातु अलैहि वस्सलामु अलैहि, अस्सलातु अलैहि वस्सलामु अलैहि। काना फी हदीही मनहजन वसता काना तुस्इदुहु बक़मतुल बुसता। सय्यिदुन फिल करम क़िम्मतुन फिल अता। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबउल इस्तफ़ा सय्यिदुल अंबिया मिशालुन फिल वफ़ा काना फी अत्फ़िही लिल्यतामा दिफ़ा। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्रु अलैना मदा लिल्लाहि दा। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्रु अलैना मदा लिल्लाहि दा। अय्युहल मबऊसु फ़ीना जिता बिल अम्रिल मुता यतशर्रफ़्तल मदीना मरहबन या खैरदा। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्रु अलैना मदा लिल्लाहि दा। रोशनी भी मिली रास्ता भी मिला, रोशनी भी मिली रास्ता भी मिला। आप आए तो हमको खुदा भी मिला, आप आए तो हमको खुदा भी मिला। अच्छी बातें हमेशा बताते रहे, अच्छी बातें हमेशा बताते रहे। नेक रस्तों पे सबको चलाते रहे, नेक रस्तों पे सबको चलाते रहे। रोशनी भी मिली रास्ता भी मिला, आप आए तो हमको खुदा भी मिला, आप आए तो हमको खुदा भी मिला। लोग बातें बनाते उड़ाते रहे, लोग बातें बनाते उड़ाते रहे। आप अपने
روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا کون سا کام اچھا ہے کیا ہے برا کون سا کام اچھا ہے کیا ہے برا سب کو تفصیل سے خوب سمجھا دیا سب کو تفصیل سے خوب سمجھا دیا روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا ان کا پیغام تو عام تھا عام ہے ان کا پیغام تو عام تھا عام ہے تائب اس پر عمل اب تیرا کام ہے تائب اس پر عمل اب تیرا کام ہے روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بندوں سے محبت کی پہلی علامت ایمان اور ہدایت کا عطا ہونا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بندوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور جگہ جگہ بندے سے محبت کی علامت کا تذکرہ کیا۔ ان علامات میں سے ایک علامت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہیں ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں۔ اب اسی آیت میں آگے اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو ایسے نہیں چھوڑتا بلکہ ان کو ہدایت بھی دیتا ہوں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، میں ان کو ظلمات سے روشنی کی طرف لاتا ہوں۔ تو اس آیت سے پتہ چلا جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان و ہدایت کی دولت سے نوازتے ہیں۔ ایمان کے لغوی معنی، لفظ ایمان کا مادہ امن ہے۔ امان انسان کی حالت میں امن کو کہتے ہیں۔ امن سے مراد یہ ہے کہ کسی کو کفر سے امن کی طرف لانا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے فلاں شخص ایمان لایا، یعنی کفر سے امن کی طرف آ گیا۔ شریعت میں ایمان کا مفہوم، شریعت میں ایمان کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو کچھ احکامات وغیرہ لے کر تشریف لائے ان سب کی تصدیق کی جائے، یعنی جن چیزوں کے متعلق ہدایت کے ساتھ یا اجمالاً معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں، ان کو دل سے مان لینا مومن ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور ایمان کا آنا چونکہ اللہ کے بندے سے محبت کی نشانی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہی تو ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈالی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنایا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کیا۔ ایمان کی شاخیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے۔ ان میں سب سے پہلی شاخ ایمان باللہ ہے، یعنی اللہ پر ایمان ہے۔ ایمان کامل کی 4 علامت ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کو کچھ دے تو اللہ تعالیٰ کے لیے دے،
اور کسی کو دینے سے منع کرے تو اللہ ہی کے لیے منع کرے، اور اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے، اور اگر کسی سے بغض و عناد رکھے تو اللہ ہی کے لیے رکھے، تو اس شخص کا ایمان کامل ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کے کامل ہونے کی گواہی دی۔ پہلی علامت، ایمان کامل کی پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ دے تو اللہ تعالیٰ کے لیے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی موقع پر کچھ خرچ کر رہا ہے تو اس خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ انسان اپنی ذات پر بھی خرچ کرتا ہے اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتا ہے اور صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ ان تمام مواقع پر خرچ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ صدقہ خیرات میں یہ بات تو واضح ہے کہ صدقہ دیتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا ثواب مجھ کو عطا فرما دیں۔ اس صدقہ دینے میں احسان جتانا مقصود نہ ہو، نام و نمود مقصود نہ ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، تو یہ دینا اللہ کے لیے ہوا۔ دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ اگر روکے اور منع کرے تو اللہ ہی کے لیے روکے۔ مثلا کسی جگہ پر پیسہ خرچ کرنے سے بچاؤ، پیسہ خرچ کرنے سے بچایا تو وہ بچانا بھی اللہ ہی کے لیے ہو، چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو۔ اس فضول خرچی سے بچنے کے لیے میں اپنا پیسہ بچا رہا ہوں، تو یہ بچانا اور روکنا اللہ کے لیے ہے۔ یا مثلا کوئی شخص آپ سے ایسے کام کے لیے پیسے کا مطالبہ کر رہا ہو جو کام شرعاً ممنوع ہے، اب آپ نے اس کام کے لیے اس کو پیسے نہیں دیے تو یہ نہ دینا اللہ ہی کے لیے ہوا۔ تیسری علامت یہ بیان فرمائی کہ اگر محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ دیکھیے ایک محبت تو بغیر کسی شائبے کے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے کسی اللہ والے سے محبت ہے، ظاہر ہے کہ ان سے محبت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اس سے پیسے کمائیں گے، بلکہ اس سے محبت اس نیت سے ہوتی، ان سے محبت اس لیے ہوتی ہے، اس نیت سے ہوتی ہے کہ ان سے محبت اور تعلق رکھیں گے تو ہمارے دین کا فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ یہ محبت اللہ کے لیے ہے اور بڑی برکت کی اور بڑے فائدے کی چیز ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ بغض للہ ہو، غصہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو، یعنی جس کسی پر غصہ ہے یا جس کسی سے بغض ہے وہ اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے کسی برے عمل سے ہے یا اس کی کسی ایسی بات سے ہے جو مالک حقیقی کی ناراضگی کا سبب ہے، تو یہ غصہ اور ناراضگی اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایمان کی مٹھاس حاصل کرنے کا طریقہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ وہ یہ ہے کہ پہلی ہے کہ اس کو اللہ اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو، دوسری یہ کہ جس سے محبت کرے اللہ ہی کے لیے کرے، تیسری ہے کہ دوبارہ کفر اختیار کرنے کو ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں ڈالا جانے کو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شبہ کا جواب دیتے ہوئے فروغ الایمان میں لکھتے ہیں کہ ایقر کے نزدیک تو ادنا سے ادنا درجے کے مسلمان کو بھی بفضل تعالیٰ یہ دولت حاصل ہے کہ امتحان اس کا ہے کہ جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ مثلا بیٹا بیوی، اگر یہ لوگ اس شخص کے روبرو اللہ اس کے رسول کی شان میں کوئی سخت گستاخی کریں تو ہرگز اس شخص کو یہ بات گوارا نہ ہوگی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس درجے کی محبت نہیں تھی تو یہ جوش کہاں سے پیدا ہوا اور اس محبوب کی محبت کیسے مزمحل و مغلوب ہو گئی؟ بس معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس درجے کی محبت ہر مسلمان کو میسر ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اور دوسرے شبے کا جواب یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے دیا کہ باوجود محبت کے پھر نافرمانی کیوں ہو جاتی ہے؟ فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ محبت تو تہ دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کا استحضار ہے اور ابھار ہر وقت نہیں آتا، کوئی محرک آ پہنچتا ہے تو اس وقت اس کا اظہار ہوتا ہے۔ نور ہدایت اور اس کی تین علامت۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی پر
مسجد نبی کے ممبر پر تشریف لے گئے اور ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سینے کو کس طرح کھولتے ہیں؟ فرمایا کہ سینہ اس طرح کھلتا ہے کہ اس میں اپنا ایک نور اللہ تعالیٰ داخل کر دیتے ہیں جس سے اس کا دل بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ بندے کے پیر و مرشد، امام العاشقین، سراج الصالقین، عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہادی نشین نے ایک جھوپڑی والے سے کہا کہ میں تجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تو غریب جھوپڑی والے نے کہا کہ آپ سے کون دوستی کرے؟ آپ تو میرے یہاں ہاتھی پر بیٹھ کر آ جائیں گے اور میری جھوپڑی تو اسمار ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نہ میں رہوں گا نہ میری جھوپڑی رہے گی۔ اس نے کہا کہ میں جس غریب سے دوستی کرتا ہوں اس کا گھر اتنا بڑا بنوا دیتا ہوں کہ ہاتھی پر بیٹھ کر آ سکوں۔ اللہ تعالیٰ جس کے قلب کو اپنے لیے قبول فرماتے ہیں تو اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ سارے احکام کو بجا لانا اس کو آسان اور سارے گناہوں سے بچنا اس کے لیے سہل ہو جاتا ہے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، نور ہدایت کے آنے کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے تین باتیں درج ذیل تینوں علامتیں بیان فرمائی۔ ان کو پڑھ کر اپنا محاسبہ کریں کہ کس قدر ہدایت کا نور ہمارے دل میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تین علامت ہیں۔ نور ہدایت کی پہلی علامت یہ فرمائی کہ دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے وہ کنارہ کش رہتے ہیں، دنیا سے دل نہیں لگاتے، کشتی کو پانی میں چلاتے ہیں لیکن پانی کو کشتی کے اندر گھسنے نہیں دیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سچے